اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث تھی حلقہ اولیٰ میں عناصر مشترکہ کے بارے میں، جن میں ہم نے 4 چیزوں کو اب تک اس سے پہلے والے دروس میں بیان کیا اور حتی الامکان ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ تھے سب سے پہلے صیغۃ الامر، دوسرے صیغہ نہیں، تیسرے اطلاق اور چوتھے ادات العموم، اور آج 5ویں ادات الشرط۔ یعنی ادات الشرط یعنی کسی جملے میں ان حروف کا یا ان چیزوں کا استعمال ہوگا جو شرط کا فائدہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ اذا زالت الشمس فصلی، جب سورج کو زوال ہو تو آپ نماز پڑھیں۔ یا دوسری مثال پیش کی ہے اذا احرمت للحج فلا تتطیب، جب آپ حج کے لیے احرام باندھ لیں فلا تتطیب، تو آپ خوشبو نہ لگائیں اس کا۔ تو یہ جملہ جس پر تسمل جملہ تدخل علیہ ادات الشرط، جملہ شرطیہ، تو ایسے جملے کو جس پر ادات شرط داخل ہوتے ہیں اسے جملہ شرطیہ بولتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے لغوی اعتبار سے بھی، اپنے وظیفے کے اعتبار سے یہ جملہ مختلف ہوتا ہے ان جملوں سے جن میں ادات شرط نہیں پایا جاتا۔ یعنی جن جملوں میں ادات شرط پایا جاتا ہے وہ جملہ مختلف ہوتا ہے ان جملوں سے جن میں ادات شرط نہیں پائے جاتے۔ تمام جملے جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں، ان میں ارتباط پایا جاتا ہے ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے۔ جو جملے ہیں ان میں ایک کلمے کا ارتباط دوسرے کلمے سے پایا جاتا ہے، جیسے مثلا خبر کا ارتباط مبتدا سے پایا جاتا ہے، صحیح ہے، کہاں؟ قضیہ حملیہ میں، صحیح ہے۔ لیکن جملہ شرطیہ جو ہے وہ مرتبط ہوتا ہے 2 جملوں کے درمیان، یعنی کلموں میں کیا پایا جاتا ہے؟ ارتباط پایا جاتا ہے، جیسے خبر کا، جیسے مبتدا کا خبر سے پایا جاتا ہے قضیہ حملیہ میں، لیکن جملہ شرطیہ میں ارتباط پایا جاتا ہے 2 جملوں کے درمیان۔ وہ جملے کیا ہیں؟ ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے۔ ایک جملہ شرطیہ ہوتا ہے، جملہ جزائیہ ہے، یعنی جملہ شرط اور جزا، یعنی جملہ جو شرطیہ ہے اس میں ارتباط پایا جاتا ہے 2 جملوں کے درمیان، ایک جملہ تو شرط اور ایک جملہ الجزا۔ اور یہ دونوں جملے جو ہیں وہ اس ربط شرطی کی وجہ سے بدل جاتے ہیں جملہ تامہ سے جملہ ناقصہ کی طرح، یعنی ہر جملہ ناقص ہو جاتا ہے، جبکہ تام ہونا چاہیے لیکن وہ ناقص ہو جاتا ہے شرط کی وجہ سے، صحیح۔ جملہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تام کے بجائے ناقص ہو جاتا ہے، یعنی دوسرا جب تک نہیں بولو گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی تک یہاں تک تصویر کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وقت ملا تو پھر آگے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ نمبر 5 ادات الشرط، 5ویں ادات الشرط ہے عناصر مشترکہ میں سے۔ کہہ رہے ہیں کہ ادات الشرط مثال ہوا، ادات الشرط کی مثال اذا فی قولنا، ہمارے اس قول میں، اذا زالت الشمس فصلی، جب سورج کو زوال ہو تو آپ نماز پڑھیں۔ فَإِذَا احرمتا یا حرمتا للحج فلا تتطیب، احرمتا جب آپ احرام پہنے حج کے لیے
تو آپ خوشبو نہ لگائیں. وتسمى الجملہ التي تدخل علیہا اداۃ الشرط جملۃ شرطیہ، اور جس جملے پر ادات شرط داخل ہوتے ہیں اس جملے کو جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے. وہی یعنی جملۃ الشرطیہ تختلف فی وظیفتها اللغویہ، وہ مختلف ہوتا ہے اپنے وظیفہ لغویہ کے اعتبار سے. وظیفہ لغویہ میں ان غیر جملۃ الشرطیہ، جملۃ الشرطیہ مختلف ہوتا ہے، یعنی اختلاف رکھتا ہے، تھوڑا الگ ہوتا ہے وہ اپنے غیر سے، جیسے اور جملے ہوتے ہیں دوسرے ان سے الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. من الجملۃ التي لا توجد فيها اداۃ الشرط، اداۃ الشرط، ایسے جملوں سے کہ جن میں ادات شرط نہیں پائے جاتے ان سے جملہ شرطیہ مختلف ہوتا ہے. صحیح. فإن سائر الجمل تقوم بربط کلمۃ بأخرى، بس تمام جملے تقوم انجام پاتے ہیں بربط کلمۃ بأخرى، ایک کلمے کے ربط سے، ایک کلمے کا ربط دوسرے کلمے سے، یعنی یعنی کلمے آپس میں مرتبط ہوتے ہیں، اس سے جملے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، انجام پاتے ہیں، جملے بنتے ہیں. تمام جملوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ مرتبط ہوتے ہیں، ایک اس کے کلمات، ایک کلمہ دوسرے کلمے سے. ٹھیک ہے، تمام جملوں میں ایک کلمہ دوسرے کلمے سے مرتبط ہوتا ہے، اسی طرح جملہ بنتا ہے، اسی سے جملہ بنتا ہے. نظیر و ربط الخبر بالمبتدا فی القضیۃ الحملیہ، مثلا مثال دے رہے ہیں جیسے جملہ خبریہ میں، مثلا جیسے خبر ربط کا، خبر کا ربط مبتدا سے، جیسے خبر مربوط ہوتی ہے اس سے، مبتدا سے، کیا میں فی القضیۃ الحملیہ، قضیہ حملیہ میں. محمد جملہ شرطیہ، لیکن جملہ شرطیہ، محمد جملہ تو شرطیہ، جملہ شرطیہ فہیا ترتبط بین جملتین، جملہ شرطیہ جو ہے وہ مرتبط ہوتا ہے دو جملوں کے درمیان. وہما جملۃ الشرط و جملۃ الجزاء، اور وہ جملہ شرط ہوتے ہیں اور ایک جملہ جزاء ہوتا ہے. تو جملے کون سے ہوتے ہیں وہ؟ ایک جملۃ الشرط اور ایک جملۃ الجزاء. وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي، اور یہ دونوں جملے، جملہ شرطیہ اور جملہ جزائیہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تتحول، کہہ رہے ہیں کہ وكل من هاتين الجملتين، اور ان دونوں جملے تتحول بسبب هذا الربط کیا ہو جاتے ہیں؟ تتحول بسبب هذا الربط، بدل جاتے ہیں اس ربط کی وجہ سے، ربط شرطی کی وجہ سے، من جملۃ تامہ، جملہ تامہ سے، الی جملۃ ناقصہ، جملہ تامہ سے جملہ ناقصہ، یعنی جملہ تامہ سے جملہ ناقصہ ہو جاتے ہیں. دونوں مل کے پھر جو ہیں وہ یعنی فائدہ پہنچائیں گے، ورنہ دونوں ناقص ہو جائیں گے. وتكون الجملہ التامہ هي الجملۃ الشرطیہ بکاملها، اور جملہ تامہ ہوگا جملہ شرطیہ بکاملها، اپنے پوری یعنی پورے کے ساتھ مکمل ہو گئے، یعنی شرط اور جزا ان کے جو ہے وہ مکمل ہوگا، تامہ ہوگا. وَإِذَا لَاحَظْنَا، اور جب ہم ملاحظہ کریں گے، المثالین، ان دونوں مثالوں کو، المتقدمین جو گزر چکی ہیں، للجملۃ الشرطیہ، جملہ شرطیہ کے لیے، وجدنا ان الشرط فی المثال الاول، تو ہم پاتے ہیں کہ مثال اول میں شرط ہے زوال الشمس ہے. مثال اول میں کیا ہے شرط؟ زوال الشمس. اور مثال فی المثال الثانی، اور دوسرے والی مثال میں اول احرام للحج، وہ احرام ہے حج کے لیے.
پہلے والی مثال ہے اذا زالت الشمس فصلی، جب سورج کو زوال ہو جائے تو آپ نماز پڑھیں. دوسرے والے میں کیا ہے اذا احرمت فلا تتطیب، جب آپ احرمت للحج، جب آپ احرام باندھیں حج کے لیے تو خوشبو نہ لگائیں. وَأَمَّا الْمَشْرُوط فَهُوَ مدلول الجملہ، اور جو مشروط ہے وہ مدلول جملہ ہے. مدلول جملہ کیا ہے صلی، مشروط کیا ہے یعنی صلی، یا زالت الشمس فصلی. مدلول شرط جو ہے وہ مشروط وہ مدلول جملہ، مشروط کیا ہے مدلول جملہ ہے اور وہ صلی ہے. اور کیا ہے ولا تطیب، یعنی ایک جگہ امر ہے اور دوسرے صیغے میں دوسرے اس میں مثال میں نہیں ہے. ولا تطیب ولما کان مدلول صلی، اور جب مدلول جو ہے وہ صلی ہو، صحیح، جب جو ہے مدلول صلی ہو بے وصفی صیغۃ امر، یعنی صیغہ امر کے ساتھ، وہ الوجوب، تو وہ کیا ہے واجب ہے. یعنی صیغہ امر ہے تو صیغہ امر کہیں پہ دلالت کرتا ہے بشکل عام وجوب پر. وہ مدلول لا تطیب، اور جو مدلول ہے لا تطیب بے وصفی صیغۃ نہیں، تو وہ کیا ہے صیغہ نہیں ہے وہ حرمہ، اس لیے کہ نہیں بشکل عام جب اس میں کوئی قرینہ نہ ہو، جیسے کہ امر کے لیے کہ امر مطلق استعمال ہو اور اس میں کوئی قرینہ نہ پایا جائے جس سے سمجھ میں آئے کہ استحباب یا اباحت کے لیے ہے، تو کیا پہ دلالت کرتا ہے وجوب. اور اگر اسی طریقے سے نہیں میں بھی اگر کوئی قرینہ نہ پایا جائے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ کراہت پر دلالت کرتا ہے یا حرمت پر، یعنی کراہت پر دلالت کرتا ہے، تو پھر وہ اگر مطلق ہے صیغہ ہی نہیں تو وہ دلالت کرتا ہے کسی چیز پر حرمت پر. اگر اس میں کوئی قرینہ نہ پایا جائے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ دلالت کرتا ہے کراہت پر، ایسا قرینہ نہ ہو تو پھر کیا پہ دلالت کرے گا حرمت پر. کما تقدم، جیسے کہ بات گزر چکی ہے. فَنَعْرِفُ أَنَّ الْمَشْرُوطَ هُوَ الْوُجُوبُ أَوِ الْحُرْمَةُ، بس ہم پہچانتے ہیں یا ہم نے جانا یا ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ مشروط جو ہے وہ اصل کیا ہے وجوب ہے یا حرمت ہے. مشروط کیا ہے وجوب یا حرمت، یعنی جو صیغہ صلی ہے وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لا تطیب حرمت پہ دلالت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشروط جو ہے اصل وہ کیا ہے وجوب اور حرمت ہے، وجوب یا حرمت. جس جملے میں امر ہے وہاں وجوب ہے اور جس جملے میں نہیں ہے وہاں اے الحکم الشرعی، یعنی حکم شرعی. حکم شرعی کیا ہے یا تو وجوب ہے یا حرمت ہے. بمعنی ان حکم شرعی مشروط بزوال الشمس، اور یعنی وہی معنی کہ حکم شرعی مشروط ہے زوال شمس سے، او بالاحرام للحج، یا احرام للحج سے. یعنی حکم شرعی کس سے مشروط ہے یا تو زوال شمس سے یا احرام بالحج سے، احرام للحج سے. انه مرتبط بالزوال او الاحرام، یعنی وہ مرتبط ہے زوال سے یا احرام سے، وہ مقید بذالک، اور اسی سے مقید ہے. کیسے احرام سے یا زوال سے مقید ہے. زوال ہوگا تو نماز پڑھنا واجب ہوگا، احرام باندھے ہوئے ہے تو خوشبو لگانا حرام ہوگا، حج کے لیے اگر احرام ہے. والمقید ینتفی، اور مقید کا قانون اور قاعدہ کیا ہے کہ مقید منتفی ہو جاتا ہے جب قید منتفی ہو جائے. والمقید ینتفی اذا انتفى قیدہ، اور مقید منتفی ہو جاتا ہے جب قید منتفی ہو جائے. یعنی اگر زوال نہیں ہوا تو واجب نہیں ہے نماز پڑھنا، اگر حج کے لیے حرام نہیں باندھا ہے تو حرام نہیں ہے خوشبو لگانا. ٹھیک. اذا فات الشرط فات المشروط، اذا انتفى القید ینتفی المقید. واضح. ہمارے آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے آج کا کہ ہماری گفتگو اور بحث تھی آج ادات شرط کے بارے میں. اس کی مثال پیش کی تھی اذا زالت الشمس فصلی فاذا احرمت للحج فلا تتطیب، جب زوال شمس ہو سورج کو زوال ہو تو آپ نماز پڑھیں، اور جب احرام آپ باندھیں حج کے لیے تو خوشبو نہ لگائیں.
کہنے ہیں جملہ شرطیہ جو ہے جملہ جو اس پر شرط داخل ہو جائے تو اسے جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے وظیفے میں لغت کے اعتبار سے وظیفہ لغویہ میں تھوڑا دوسرے جملوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تمام جملے جو ہیں وہ اس میں کلمات، ہر جملے میں کلمات جو ہوتے ہیں وہ مرتبط ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، جیسے جملے مثلا خبریہ میں یا جملے میں مثلا جو جملہ حملیہ ہے، جو قضیہ حملیہ ہے، اس میں خبر مرتبط ہوتی ہے مبتدا سے، صحیح۔ لیکن جو جملے شرطیہ ہے وہ کامل ہونے کے بعد، تام ہونے کے باوجود بھی ناقص ہو جاتے ہیں، ناقص ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جب دونوں جملے ایک ساتھ بولے جائیں، یعنی شرط کی وجہ سے وہ ناقص ہو جاتے ہیں۔ آپ نے شرط کری اذا زالت الشمس، آپ کہیں اذا زالت الشمس، تو آپ نہیں بتا رہے ہیں کہ مثلا کیا کرنا ہے، تو ناقص ہو، جب سورج کو زوال ہو، جب سورج کو زوال ہو، تو یہ ناقص ہو گیا نا، کیا کی وجہ سے ہوا ہے؟ اذا کی وجہ سے، شرط کی وجہ سے، ادات شرط کی وجہ سے ناقص ہو گیا، صحیح۔ اور جب اس کو جو ہے مثلا دونوں کے ساتھ بولے جائیں گے شرط اور جزا، تو پھر مکمل ہوگا، صحیح۔ یہ دونوں مثالیں جو ہیں جو ہم نے پیش کی، چاہے وہ اذا زالت الشمس فصلی یا اذا مثلا احرمت للحج فلا تتطیب، تو یہ دونوں جملے جو ہیں، یہ دونوں جملے مثلا پہلے والے میں جو ہے زوال الشمس اور دوسرے والے میں احرام حج، یہاں جو ہے یہ مشروط ہے مطلب جملہ صلی سے اور کیسے ولا تتطیب، صحیح۔ اور مثلا جب صلی ہو صیغہ امر ہو تو وجوب، اور جب صیغہ نہیں ہو یعنی ولا تتطیب یا کوئی بھی ایسا صیغہ ایسا اس طریقے کا، تو وہاں پر جو ہے حرمت، صحیح۔ اس لیے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر صیغہ امر مطلق استعمال ہو اور اس میں کوئی قرینہ یا قید یا کوئی اس طرح کوئی چیز نہ ہو جس سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ مثلا صیغہ امر استحباب پر دلالت کر رہا ہے یا اباحت پر دلالت کر رہا ہے، تو ہم وہاں پر اسے جب مطلق صیغہ امر استعمال ہوگا تو ہم اسے حمل کریں گے وجوب پر، کیونکہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے ایسے موقع پر۔ اور اگر اسی طریقے صیغہ نہیں، اگر وہ کسی قرینے سے خالی ہے، ایسے قرینے سے کہ جو دلالت کرتی ہو، جو قرینہ دلالت کرتا ہو نہیں کہ مثلا صیغہ نہیں کہ کراہت پر، تو اگر اس سے خالی ہے تو پھر وہ حمل ہوگا اس بات پر حرمت، پھر اس وہاں سے حرام سمجھا جائے گا اور صیغہ نہیں حرام پر دلالت کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ گویا پہلے والا صیغہ جو ہے حکم شرعی وہاں پر جو ہے وہ صلی میں مشروط ہے زوال شمس سے یعنی وجوب صلاح، اور دوسرے والے میں مربوط ہے کس سے؟ احرام بالحج سے، یعنی نہیں عن الطیب، یعنی خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر جو حرمت مربوط ہے وہ کس سے ہے؟ احرام بالحج سے۔ اور یہ قاعدہ معروف اور مشہورہ ہے، اور یہ قاعدہ خاص و عام کی زبان پر ہے، یعنی سب جانتے ہیں جو طلباء ہیں کہ اذا فات الشرط فات المشروط، اذا انتفى القید ينتفي المقید، اذا انتفى القید ينتفي المقید، اگر قید منتفی ہو گئی تو وہ مقید منتفی ہو جائے گا۔ نکتفی علی هذا المقدار وینتج عن ذلك انشاءاللہ غدا سیجی، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔